ایپیسوڈ 5۔ ملک مراد کی لگائی ہوئی آگ نے ایک بار پھر افضل کے پورے وجود کو جھلسا کے رکھ دیا تھا اور وہ ماں کی نصیحتوں کو بھلا کر انتقام کے طریقوں پر غور کرنے لگا تھا۔ ایک ہی گاؤں میں رہتے ہوئے کبھی کبھار اس کا سامنا جہادات سے ہوتا رہتا تھا، مگر جس موقع کی اسے تلاش تھی وہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ جہادات کو کسی ویران مقام پر گھیرنا چاہتا تھا، اور وہ بھی اس وقت جب جہادات نہ صرف خالی ہاتھ ہو بلکہ بے خبر بھی ہو۔ دوسری جانب وہ ابھی تک زینب کو بھی فراموش نہیں کر پایا تھا، لیکن زینب نے اب گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ البتہ کبھی کبھار وہ صرف چچا کے گھر تک چلی جاتی تھی۔ ان کے گھر کے بیرونی کام اب جہادات کے ذمے تھے۔ افضل کو زینب پر ہاتھ ڈالنے کا موقع کسی بھی طرح نہیں مل رہا تھا۔ آخر ایک روز مجبور ہو کر اس نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا، مگر یہ کام اس کے اکیلے کے بس کا نہیں تھا۔ اسے کسی قابل اعتماد ساتھی کو ساتھ ملا کر یہ کام سر انجام دینا تھا۔ پہلے تو اس نے دلاور اور شیرا کو ساتھ ملانے کے بارے میں سوچا، لیکن پھر اپنے اس خیال کو اس نے خود ہی مسترد کر دیا، کیونکہ دلاور اور شیرا اس کے ماموں ملک مراد کے خاص کارندے تھے۔ وہ اس کا راز مخفی نہیں رکھ سکتے تھے، جبکہ وہ اپنا ہر معاملہ پوشیدہ رکھنے کا عادی تھا۔ بہت دیر سوچتے رہنے کے بعد مان اس کے ذہن میں سانول ڈکیت کا نام گونجا، اور بے اختیار اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، سانول ٹھیک رہے گا اس کام کے لیے۔ اس نے خود کلامی کی اور پھر سانول کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ماں سے بہانے بنانے کا وہ ماہر تھا۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے ویسے بھی سغرا اس کی ہر جائز ناجائز بات مان لیا کرتی تھی۔ اس دن بھی جب اس نے سغرا سے بات کی تو وہ ذرا پریشان ہو کر بولی، بیٹا صبح چلے جانا، اس وقت جانا ٹھیک نہیں ہے۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں، آپ تو خواہ ڈرتی رہتی ہیں۔ صبح تک تو میں واپس آ جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم وہاں رات گزارنا چاہتے ہو؟ ہاں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تم رات گھر سے باہر گزارو گے تو مجھے ساری رات دھڑکا لگا رہے گا، نیند نہیں آئے گی۔ میں تمہارے دوستوں کو قابل بھروسہ نہیں سمجھتی۔ ان کے ساتھ مل کر میں آپ کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھا رہوں تو ناکارہ ہو جاؤں گا۔ مجھے لوگوں کے ساتھ گھل مل کر زندگی بسر کرنی ہے۔ میں یہ کبھی نہیں چاہوں گی کہ تم لوگوں سے ملنا چھوڑ دو، تاہم میری خواہش ہے کہ تم آوارہ دوستوں سے دور رہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں جس دوست کے پاس جا رہا ہوں وہ بہت شریف انسان ہے، موقع ملا تو کبھی آپ کو بھی اس سے ملواؤں گا۔ مجھے یقین ہے آپ اس سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ بیٹے کی ضد اور منت سماجت کے سامنے بالآخر اسے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ اکلوتے بیٹے کو وہ کسی بھی طرح ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سانول کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ماں کو بے وقوف بنا کر وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ شام کے وقت وہ سانول کے ڈیرے پر موجود تھا۔ ملک مراد کا بھانجا ہونے کی وجہ سے سانول نے اس کی کافی خاطر مدارت کی تھی۔ سانول کا ڈیرا اس کے گاؤں سے دور ایک محفوظ مقام پر واقع تھا۔ ڈاکو ہونے کی وجہ سے وہ گاؤں میں رہنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ پولیس اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ کئی بار اس کے ڈیرے پر بھی چھاپے مار چکی تھی، مگر وہ آج تک پولیس کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ اس کی ایک ہی وجہ تھی، محکمہ پولیس کی کالی بھیڑیں اسے بر وقت مطلع کر دیتی تھیں، اور جان بچانے کے لیے وہ وقتی طور پر روپوش ہو جاتا تھا۔ رات کے پرتکلف کھانے کے بعد جب سانول نے افضل سے اس اچانک آمد کا مقصد پوچھا تو وہ بلا تردد بولا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کس سلسلے میں؟ میں جہادات سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں اسے موقع پا کر قتل کر دوں گا، لیکن اب میں اس سے بھی کڑی سزا دینا چاہتا ہوں، ایسی سزا کہ وہ گاؤں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اس مقصد کے لیے میں نے اس کی منگیتر زینب کا انتخاب کیا۔ میں اسے گھر سے اٹھانا چاہتا ہوں۔ دیکھو، میں نے آج تک کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا۔ سانول نے نفی میں سر ہلا کر کہا، اور نہ آئندہ ایسا کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خدمت ہے تو میں حاضر ہوں۔ میں نے تمہیں ساتھ دینے کے لیے کہا ہے، لڑکی پر ہاتھ میں خود ڈالوں گا، تم اپنا کام کرنا۔ لڑکی کا باپ ایک موٹی آسامی ہے، مجھے یقین ہے کہ اس نے کافی روپیہ پیسہ جمع کر کے رکھا ہوگا۔ ایک ہی رات میں تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اس کام میں کسی اور کو بھی شامل کر سکتا تھا میں، مگر میں نے تمہاری جیداری دیکھ کر تمہیں منتخب کیا ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن معاملہ ایک لڑکی کا ہے۔ تم شاید کسی کشمکش کا شکار ہو۔ بہتر ہوگا میں دلاور اور شیرے کو اپنے ساتھ ملا لوں۔ حاکم علی کی دولت کے متعلق سن کر وہ دونوں ضرور میرا ساتھ دیں گے۔ سانول کو شش و پنج کے عالم میں دیکھ کر افضل نے بیزاری کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ غالباً دلاور اور شیرا کا نام لے کر وہ اسے اکسانا چاہتا تھا۔ وہ نہایت چالاکی کے ساتھ اس کے جذبات سے کھیل رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ بہت جلد سانول اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ایک ڈاکو کی خصلت سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ دولت کے لیے سانول جیسے ڈاکو کو کچھ بھی کرنے کے لیے راضی ہو جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کے پاس ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر اس کی توقع کے عین مطابق چند لمحوں بعد سانول نے کہا، میں نے تمہیں انکار تو نہیں کیا،
تاہم میں سوچنا چاہتا تھا کہ یہ کام ہمارے لیے کتنا مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ ارے بالکل مشکل نہیں ہوگا، گھر میں ایک ہی مرد ہوگا جسے ہم بآسانی قابو کر لیں گے۔ اس کے بعد تمہارا اپنا کام اور میرا اپنا کام، میں صرف لڑکی سے سروکار رکھوں گا، لوٹ کا مال سب تمہارا ہوگا۔ تمہیں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس چلنے کی تیاری کرو، میں زیادہ عرصہ انتظار نہیں کر سکتا۔ میں جب آئینہ دیکھتا ہوں نا تو غصے سے میرا رواں رواں سلگنے لگتا ہے۔ اتنی جلدی؟ وہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ پہلے موقع محل دیکھنا پڑے گا، اس کے بعد منصوبہ ترتیب دیں گے، پھر کہیں جا کر عملی قدم اٹھائیں گے۔ جلد بازی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اور میں مزید آتش انتقام میں نہیں جل سکتا۔ تمہیں جو بھی فیصلہ کرنا ہے جلدی کرو، ورنہ میں کوئی اور انتظام کرنے کے لیے مجبور ہو جاؤں گا۔ احمقانہ باتیں مت کرو افضل، میں ضرور تمہارا ساتھ دوں گا، مگر اس سے پہلے وہ گھر دیکھنا چاہوں گا۔ بغیر منصوبہ بنائے میں کوئی واردات نہیں کرتا، اور تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گا کہ صبر سے کام لو، اور کوئی ایسا موقع تلاش کرو جب گھر میں صرف عورتیں ہوں۔ اس طرح ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں بہت جلد موقع تلاش کر لوں گا۔ تم تیار ہے نا؟ یہ نہ ہو کہ اس وقت تم پھر سے ٹال مٹول شروع کر دو۔ بے فکر رہو، میں تمہیں ہر وقت تیار ملوں گا۔ اتنا کہہ کر سانول نے موضوع بدل دیا۔ اب وہ اس سے ملک مراد کے متعلق گفتگو کرنے لگا۔ نامعلوم ڈاکوؤں کے خلاف پرچہ کٹوانے کے بعد جہانداد اور حاکم علی خاصی حد تک مطمئن ہو چکے تھے، مگر جہانداد پھر بھی اپنے طور پر ادھر ادھر سے سنگن لیتا پھر رہا تھا، کیونکہ معاملہ 30,000 روپے کی رقم کا تھا۔ جس زمانے کا یہ ذکر ہے اس وقت 30,000 روپے کی رقم بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ اس دور میں بڑا گوشت 1 روپے کا 1 کلو ملا کرتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کے 30,000 روپے کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ جہانداد کی انتہائی کوشش کے باوجود اسے کہیں سے بھی کوئی خاص بات معلوم نہ ہو سکی۔ تاہم وہ نا امید نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے حوصلہ ہارنا سیکھا تھا۔ اس کی کوشش بدستور جاری تھی۔ پھر اتفاقاً انہی دنوں جہانداد اور حاکم علی کے ہاتھ ملک مراد کا ایک خاص کارندہ دلاور آ گیا۔ جہانداد ابھی تک بیل چوری والی واردات کو نہیں بھولا تھا، جس کا ایک اہم کردار دلاور بھی تھا۔ شام کے وقت انہوں نے دلاور کو گن پوائنٹ پر ایک ویران مقام سے اغوا کیا، اور پھر بلا تاخیر اسے اپنے اس مقصود ٹھکانے پر لے گئے جس کے متعلق فتح پور گاؤں کا کوئی شخص نہیں جانتا تھا۔ وہاں پہنچتے جہانداد نے پہلے تو بڑی شرافت اور نرمی کے ساتھ اس سے چوری کے متعلق استفسار کیا، اور جب وہ کسی بھی طرح نہ مانا تو جہانداد اس پر تشدد کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ چند لمحے تو دلاور اس کے تشدد کو نہ صرف برداشت کرتا رہا بلکہ اس کا مذاق بھی اڑاتا رہا، لیکن جب جہانداد نے تشدد کے چند انوکھے اور مافوق العقل انداز اپنائے تو دلاور کے ہوش اڑ گئے۔ زندگی میں پہلی بار اس کا واسطہ جہانداد جیسے شخص سے پڑا تھا، جو نہ صرف ایک پڑھا لکھا شخص تھا بلکہ تربیت یافتہ فوجی بھی تھا۔ اسے مجرموں سے سچ اگلوانے کے بہت سے ایسے مخصوص طریقے آتے تھے جو ذرا رسا تو نہیں تھے، تاہم ان کی دہشت سے حواس باختہ ہو کر مجرم فر فر سچ بولنا شروع کر دیتے تھے۔ دلاور پر بھی اس نے یہی مخصوص طریقے آزمائے تھے، کیونکہ مار پیٹ اس نے بہت آسانی سے برداشت کر لی تھی، مگر جب جہانداد نے پانی کے گلاس میں زندہ چیوٹیاں ڈال کر اسے پلانے کی کوشش کی تو وہ ایک دم حواس باختہ ہو کر چلا اٹھا، خدا کے لیے ایسا مت کرو! زبان نہیں کھولو گے تو اس کے بعد تجھے چھپکلیوں کے بچے اور سنڈیاں زبردستی کھلاؤں گا۔ تاہم اگر تمہیں ہماری ساری بات سمجھ آ گئی ہے اور تم سب کچھ سچ سچ بتا دو گے تو پھر ہم تمہیں فوراً آزاد کر دیں گے۔ میں چوری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جانے دو مجھے۔ تم ایسے نہیں مانو گے، لو پیو۔ نہیں۔ جہانداد نے گلاس اس کے لبوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ اس نے فوراً ہونٹ بھیج کر بمشکل سارے لایا۔ لکڑی کے ایک مضبوط تختے کے ساتھ وہ مضبوطی سے بندھا تھا، اس لیے سوائے سر کے جسم کے کسی بھی حصے کو حرکت دینے سے قاصر تھا۔ مجھ پہ رحم کرو، میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، ملک مراد مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہم تمہیں سر سنے بغیر یہاں سے جانے دیں گے؟ جہانداد، وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ زبان نہیں کھولتا تو اسے گولی مار دو۔ اچانک حاکم علی نے مداخلت کی۔ نہیں چچا جان، آپ یہ گلاس پکڑیں، میں اس کا منہ کھولتا ہوں۔ یہ پانی پینے کے بعد بہت دردناک موت مرے گا۔ شاید آپ نہیں جانتے کہ یہ جنگلی چوٹیاں کتنی زہریلی اور خطرناک ہوتی ہیں۔ قید کے دوران میں نے بھارتی کیمپوں میں ایسے مناظر متعدد بار دیکھے تھے۔ قیدیوں سے تفتیش کرنے کے لیے بھارتی ایسے ہی طریقے اختیار کرتے تھے۔ ایسی تفتیش کے دوران اکثر قیدی خون تھوک تھوک کر مر جاتے تھے۔ بظاہر یہ معمولی نظر آنے والے حشرات الارض اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انسانی معدے میں جاتے ہی ان کا زہر بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور متاثرہ شخص چند دنوں کے اندر اندر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ دلاور بھی یہ پانی پی کر کچھ روز تو بڑی اذیت میں زندہ رہے گا، پھر عدم کے سفر پہ روانہ ہو جائے گا۔ اور مزے کی بات یہ کہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اس پسماندہ گاؤں میں کسی کو کیا پتا کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی۔ سب اسے قدرتی موت سمجھ کر
چپ چاپ اس کو دفنا دیں گے۔ نہیں نہیں، میں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں۔ تم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے، سچ بول کر تم بآسانی اپنی جان بچا لو گے۔ ٹھیک ہے، میں سچ بتاؤں گا، لیکن کیا؟ سچ سننے کے بعد تم مجھے چھوڑ دو گے اور کسی کے سامنے میرا نام نہیں لو گے؟ منظور ہے، لیکن اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم عمر بھر یاد رکھو گے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے بلا تردد سارا واقعہ سنا دیا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ اس معاملے میں ملک مراد کا ہی ہاتھ ہوگا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ملک مراد چوری کی یہ واردات اپنے بھانجے پر کیوں ڈالنا چاہتا تھا۔ سارا واقعہ سننے کے بعد جہانداد نے کہا، وہ تم دونوں کو آپس میں لڑوانا چاہتا ہے تاکہ ایک تیر سے دو شکار کر سکے۔ دلاور نے جواب دیا، میں سمجھ گیا، ملک جائیداد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن میں اس کی خواہش پوری نہیں ہونے دوں گا۔ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو شوق سے کرو، لیکن وعدے کے مطابق مجھے آزاد کر دو۔ میں تمہیں ہر بات سچ سچ بتا چکا ہوں۔ رہا کیوں نہیں کریں گے؟ ہم وعدہ کر کے مکرنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن ابھی ایک الجھن باقی ہے، اگر وہ تم نے سلجھا دی تو ہم تمہیں ابھی چھوڑ دیں گے۔ حاکم علی نے مداخلت کی، کیسی الجھن؟ کچھ عرصہ قبل 3 نامعلوم ڈاکوؤں نے رات کے وقت مجھ سے 30,000 روپے چھین لیے تھے۔ کیا تم ان کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ میرا ڈاکوؤں سے کیا تعلق؟ میں تو ایک ادنا سا کاما ہوں۔ دلاور نے خوفزدہ لہجے میں کہا، یہ میں نے کب کہا کہ تمہارا تعلق ڈاکوؤں سے ہے؟ حاکم علی نے غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا، میں تو ڈاکوؤں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے چھوڑ دو۔ تم لوگ وعدہ خلافی کر رہے ہو۔ تمہاری بوکھلاہٹ دیکھ کر لگتا ہے کہ تم ڈاکوؤں کے بارے میں جانتے ہو، اس لیے بہتر ہوگا بتا دو۔ زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں ہوتی۔ جہادات کے تیور دیکھ کر ناچار دلاور نے ڈکیتی کی اس واردات کا تمام حال کہہ سنایا۔ اس نے خود کو بھی پوشیدہ رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وعدے کے مطابق میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن پولیس کے حوالے ضرور کروں گا کیونکہ پرچہ کٹ چکا ہے۔ جہادات کی بات سن کر دلاور نے منت سماجت شروع کر دی، مگر وہ اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہ ہوا۔ اس کے بعد جہادات نے حاکم علی کو دلاور کی نگرانی پر مامور کیا اور خود اسی وقت تھانے میں اطلاع دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ رات تقریباً 10:30 بجے جہادات تھانے پہنچ گیا۔ ایک کانسٹیبل نے اس کی بات سنی اور پھر ایس ایچ او صاحب کو اطلاع دینے کے لیے باہر نکل گیا۔ 15-20 منٹ کے بعد وہ ایس ایچ او صادق حسین کو اپنی آمد کے متعلق بتا رہا تھا۔ ساری تفصیل سننے کے بعد ایس ایچ او بولا، ٹھیک ہے، میں دلاور کو گرفتار کر لیتا ہوں، لیکن اس وقت تھانے میں نفری موجود نہیں ہے، تمہیں صبح تک انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ جی ملک مراد کا خاص آدمی ہے، مجھے خدشہ ہے کہ صبح تک معاملہ بگڑ جائے گا۔ ملک بہت با اختیار شخص ہے، قانون کے سامنے کوئی با اختیار نہیں ہوتا، تم بے فکر رہو، صبح پولیس پہنچ جائے گی۔ جناب، اگر آپ اسے ابھی گرفتار کر لیتے تو بہتر ہوتا۔ ملک مراد کی مکاری سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، صبح ہونے سے پہلے دلاور تک پہنچ جائے گا اور پھر بات خون خرابے تک آ جائے گی۔ نہیں، کچھ بھی ہو جائے تم قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی غلطی کبھی نہ کرنا۔ یہ کیسے ممکن ہے جناب؟ ملک خون خرابہ کرے گا تو ہم کیسے خاموش رہیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم وہم مت کرو، ایک ہی رات کی تو بات ہے، صبح نہ صرف دلاور قانون کی گرفت میں ہوگا بلکہ اس کے 3 ساتھی بھی پکڑے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ پہ بھروسہ کر کے میں واپس جا رہا ہوں، اللہ کرے میرا خدشہ بے بنیاد نکلے اور ملک مراد دلاور کے اغوا سے بے خبر ہی رہے۔ ایسا ہی ہوگا، ایس ایچ او صادق حسین نے مطمئن انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جہادات تھانے سے نکل کر واپس روانہ ہو گیا۔ مطمئن ہونے کے باوجود اس کے دماغ میں اندیشے سر اٹھا رہے تھے۔ اس وقت اس نے حاکم علی کو تنہا چھوڑ دیا تھا، مگر اب پشیمان نظر آ رہا تھا۔ اس کے عدم موجودگی میں ملک کے پالتو گرگے نہ صرف دلاور کو رہا کرا سکتے تھے بلکہ حاکم علی کو نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ جس وطن کی خاطر اس نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی تھی، دشمنوں سے دو بدو جنگ لڑی تھی، اسی وطن کے باسی قدم قدم پر اسے تکلیفیں پہنچا رہے تھے، اس کے حقوق کا استحصال کر رہے تھے۔ خیالات کی اسی الغار نے آخرکار اسے دوبارہ مشرقی پاکستان پہنچا دیا اور جنگی واقعات کی ایک فلم سے اس کے دماغ میں چلنے لگی۔ اسے حوالدار شہادت علی یاد آ رہا تھا، جو اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے اس کے سامنے ہی شہادت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو گیا تھا۔ اسے شہادت علی کی شہادت سے پہلے کے واقعات یاد آنے لگے۔ شہادت علی اس کے ساتھ ہی پیدل دستوں میں شامل تھا۔ وہ ایک خوش مزاج اور حلدر عزیز شخص تھا۔ اکثر ساتھی اسے چھیڑتے رہتے تھے، لیکن اس نے کبھی کسی کی بات کا برا نہیں منایا تھا۔ غصہ تو اسے کبھی چھو کے بھی نہیں گزرا تھا۔ ویسے تو شہادت علی ہر کسی کے ساتھ انکساری سے پیش آتا تھا، مگر جہادات کے ساتھ اس کی گاڑی چلتی تھی۔ وہ اسے چھوٹے بھائی کی طرح عزیز رکھتا تھا۔
شہادت علی جس قدر نرم دل تھا، جہانداد اسی قدر غصہری طبیعت کا مالک تھا۔ وہ اکثر جہانداد کو سمجھاتا رہتا کہ غصہ کرنے سے کوئی بھی معاملہ سلجھنے کے بجائے مزید الجھ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا فعل ہے جو انسان کو اپنے سے دور کر دیتا ہے، اس لیے خود کو بدلو، ورنہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاؤ گے۔ وقتی طور پر جہانداد اس کا کہاں مان لیا کرتا تھا، مگر چند دن گزرنے کے بعد وہ دوبارہ پرانی روش اپنا لیتا۔ وہ دونوں نہ صرف ایک ہی کمپنی کے تھے بلکہ ان کی پلاٹون بھی ایک ہی تھی۔ دونوں کا تعلق انفینٹری کی ایک بٹالین سے تھا جو مشرقی محاذ پر تعینات تھی۔ وہاں شب و روز گولیاں برستی رہتی تھیں، اس لیے زندگی بہت ارزاں تھی۔ وہ دونوں ہر روز بارڈر پر موت کا سامنا کیا کرتے تھے۔ اکثر موت انہیں چھو کر گزر جاتی تھی۔ موت کو اتنے قریب سے دیکھ کر بھی وہ گھبرانے کے بجائے قہقہے لگایا کرتے تھے۔ خاص کر حوالدار شہادت علی تو بارڈر پر بہت ہی خوش و خرم تھا۔ وہ دونوں ایک ہی خیمے میں رہتے تھے۔ جنگ کی حالت میں وہ زندگی کی بیشتر سہولیات سے محروم تھے۔ نہانے کا تو انہیں کئی روز موقع نہیں ملتا تھا، مگر اس روز اذان سحر کے وقت شہادت علی نے نہ جانے کہاں سے پانی کی ایک بالٹی ڈھونڈ لی۔ جہانداد کو نماز کے لیے جگانے کے بعد وہ عجیب سے انداز میں بولا، اٹھو دوست، نماز ادا کر لو، ورنہ وقت نکل جائے گا۔ جہانداد نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے وقت یہاں ٹھہر سا گیا ہے، گزرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اچھا، زیادہ دانشور بننے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً وضو کر لو، میں ذرا نہانے جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک ساتھ صبح کی نماز ادا کر رہے تھے۔ شہادت علی نے اس روز دھلی دھلائی وردی زیبتن کر رکھی تھی جو اس کے جسم پر بہت بھلی لگ رہی تھی۔ اس روز نہ جانے کیوں جہانداد کو اس کا چہرہ معمول سے کچھ زیادہ پر نور نظر آ رہا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں اپنے مورچے میں موجود تھے۔ LMG پر گولیوں کا ایک طویل بیلٹ چڑھا ہوا تھا۔ انڈین فورسز کی موومنٹ روکنے کے لیے ان کی پوری کمپنی سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ کمپنی کمانڈر کیپٹن رحیم صاحب ایک مورچے کا جائزہ لے رہے تھے، ساتھ ساتھ وہ جوانوں کو مرال بلند رکھنے کی نصیحت بھی کر رہے تھے۔ اس روز جب انڈیا کی ایک پوری رجمنٹ نے ان کی کمپنی پر حملہ کیا تو شہادت علی کا جوش و خروش دید نہیں تھا۔ وہ LMG کو میکانکی انداز میں دائیں بائیں اور سامنے گھما رہا تھا۔ ایک بیلٹ خالی ہونے سے پہلے ہی جہانداد اسپیئر بیلٹ میں گولیاں لوڈ کر دیتا تھا۔ دوپہر تک ان کی کمپنی نے دشمن کو چند فٹ بھی آگے بڑھنے نہیں دیا۔ انہوں نے دشمن کے 20 فوجی جہنم واصل کر دیے تھے۔ کیپٹن رحیم صاحب ایک مورچے سے دوسرے مورچے تک طوفانی انداز میں بھاگتے پھر رہے تھے۔ وہ مورچہ بند جوانوں کو مناسب ہدایات بھی دے رہے تھے۔ جوان اپنے کمانڈر کا جوش و خروش دیکھ کر پرجوش انداز میں نعرہ تکبیر بلند کرتے اور پھر دشمن پر بارش کی طرح گولیاں برسانا شروع کر دیتے۔ ان کا مقابلہ اپنے سے 3 گنا طاقتور دشمن سے تھا، اس لیے وہ جان کی پرواہ کیے بغیر جنونی انداز میں لڑ رہے تھے۔ دوپہر کے بعد دشمن میں پسپائی کے آثار نمودار ہونے لگے تو ان کا جوش و خروش بھی ماند پڑ گیا اور انہیں ذرا سستانے کا موقع مل گیا۔ تھوڑی سی خوش خوراک کھانے اور پانی کے بعد جہانداد نے شہادت کی جگہ لے لی اور یوں شہادت علی کو بھی کچھ کھانے پینے کا موقع مل گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے وقفے کے بعد دشمن نے تازہ دم ہو کر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اب کی بار حملے میں بڑی شدت تھی۔ فتح کی امید میں دشمن کے فوجی دیوانہ وار آگے بڑھتے اور انجام کار خاک و خون میں لوٹنے لگتے تھے۔ جہانداد بڑی صورت کے ساتھ خالی بیلٹ میں گولیاں لوڈ کر رہا تھا، اس لیے وہ شہادت علی کی طرف سے غافل تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا اور اس کا سر بیلٹ پر جھکا ہوا تھا۔ بیلٹ میں آخری گولی لوڈ کرنے کے بعد وہ تیزی سے شہادت علی کی طرف پلٹتے ہوئے بولا، سنبھالو، بیلٹ تیار ہے۔ لیکن جب شہادت علی نے اس کی طرف کوئی جواب نہ دیا تو اس نے متحیر ہو کر ادھر دیکھا۔ شہادت علی کا سر LMG کے بٹ پر جھکا ہوا تھا اور وہ بے حس و حرکت تھا۔ جہانداد نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آگے بڑھ کر اسے ہلایا تو وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح مورچے میں گر پڑا۔ اس کی اجلی وردی کا سامنے والا حصہ خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی کھلی ہوئی آنکھوں سے احساس فتح مندی اور ابدی سکون جھلک رہا تھا۔ فانی دنیا سے سرمدی جہاں کی طرف وہ یوں چپکے سے روانہ ہوا تھا کہ جہانداد کو خبر ہی نہ ہو سکی۔ زندگی اور موت کے درمیان میدان جنگ میں ایسی ہی قرابت داری ہوتی ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی مورچے میں موجود 2 جوانوں میں سے کوئی ایک قہقہہ لگا کر ہنستے ہوئے اچانک چونک پڑتا ہے۔ تب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ تو اکیلا ہی ہنس رہا ہے اور اس کا ساتھی زندگی کی حدود سے آگے نکل چکا ہے۔ شہادت علی کی شہادت کے ساتھ اس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا اور وہ موجودہ حالات کے متعلق سوچنے لگا۔ رات کے تقریباً 2 بجے وہ اپنے ٹھکانے تک پہنچ گیا۔ جو ہی وہ اکلوتے کمرے میں داخل ہوا، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کمرہ سنسان پڑا تھا۔ مٹی کا چراغ وہاں بدستور جل رہا تھا۔ لکڑی کے جس تختے کے ساتھ دلاور بندھا ہوا تھا، اس کے ارد گرد رسی کے ٹکڑے پڑے تھے جنہیں کسی تیز دھار آلے سے کاٹ کر دلاور کو رہا کیا گیا تھا۔ کچے فرش پر خون کے دھبے بھی نظر آ رہے تھے جو نہ جانے کس کے تھے، قیدی کے یا محافظ کے۔ یقیناً یہ کام ملک مراد کا ہی ہوگا۔
اس نے سوچا اور پھر انتہائی اشتعال کے عالم میں مٹھیاں بھیجے کمرے سے نکلا اور ملک مراد کی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے سر پہ خون سوار ہو گیا تھا۔ ایک تربیت یافتہ فوجی ہونے کے باوجود بظاہر وہ حماقت سے کام لے رہا تھا۔ محض ایک رائفل کے سہارے وہ اکیلا ہی آگ کے دریا میں کودنے جا رہا تھا۔ جلد ہی وہ ملک مراد کی پرسکون حویلی تک پہنچ گیا۔ ماحول پر مکمل سناٹے کا راج تھا۔ چند لمحے اس نے حویلی کا جائزہ لیا اور پھر فوجی تربیت کے دوران سکھائے جانے والا طریقہ استعمال کرتے ہوئے دیوار پھاندنے میں کامیاب ہو گیا۔ دیوار سے دوسری طرف کودتے ہوئے ہلکی سی دھب کی آواز پیدا ہوئی، مگر اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ رائفل پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے وہ تیزی سے رہائشی کمروں کی طرف بڑھا، مگر اچانک ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ سامنے سے دو جسیم کتے غراتے ہوئے اس کی طرف چلے آ رہے تھے۔ صورتحال یکدم اس کے لیے خطرناک ہو گئی۔ کتوں پر گولی چلانے کا رسک وہ بالکل نہیں لے سکتا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے فیصلہ کیا اور پھر اس پر عمل کر ڈالا۔ رائفل کو اس نے بیرل کی طرف سے پکڑا اور پوری قوت کے ساتھ آگے والے کتے کے جبڑے کو نشانہ بناتے ہوئے وار کر دیا۔ رائفل کا مضبوط بٹ کتے کے جبڑے سے ٹکرایا اور کتا اس افتاد کی تاب نہ لاتے ہوئے چیاؤں چیاؤں کرتا ہوا ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ دوسرے کتے کے سر کو نشانہ بناتے ہوئے اس نے دوبارہ رائفل کو سر سے بلند کیا، لیکن وہ اس کے قریب آتے آتے یکدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ جنونی انداز میں رائفل لہراتے ہوئے کتے کی طرف بڑھا تو وہ زور و شور سے بھونکتے ہوئے الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ صورتحال کو بگڑتا دیکھ کر اس نے رائفل سیدھی کی اور پھر بلا تردد کتے پر گولی چلا دی۔ دھماکہ ہوا اور کتا زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ کتے سے نجات حاصل کرتے وہ تیزی سے آگے بڑھا، مگر اس دوران فائر کی اور کتوں کے بھونکنے کی آواز سن کر حویلی کے مکین جاگ چکے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی کارروائی کرتا، ملک کے 6-7 مسلح محافظ اسے نرغے میں لے چکے تھے۔ ہتھیار پھینک کر خود کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم تجھے گولیوں سے چھلنی کر دیں گے۔ نہیں، میں تم سب کو جہنم رسید کر کے ہی مروں گا۔ شاید تمہیں اپنی چچا کی زندگی سے کوئی پیار نہیں ہے۔ اچانک اس کے سماعت سے ملک مراد کی آواز ٹکرائی اور وہ بے بسی سے ہونٹ چبا کر رہ گیا۔ میرے چچا کو اگر خراش بھی پہنچی نا تو میں تمہارا سارا خاندان مار ڈالوں گا۔ تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ اسے میرے حوالے کر دو۔ جب تک تم ہتھیار نہیں پھینکو گے میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ لیکن میں ہتھیار پھینکنے کے بجائے لڑنا پسند کروں گا۔ مجھے ہتھیار اٹھانا سکھایا گیا ہے، پھینکنا نہیں۔ وہی تمہاری لڑائی تمہارے چچا کے حق میں نقصان دہ ثابت ہوگی۔ شاید تم بھول رہے ہو کہ وہ میرے رحم و کرم پر ہے، میں اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ملک کی دھمکی سے مروب ہونے کے بجائے وہ چچا کی سلامتی کے بارے میں سوچ کر ہتھیار ڈالنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ جو ہی اس نے رائفل پھینکی، ملک کے محافظوں نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تہخانے کے ٹھنڈے فرش پر پڑا ہوا اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ اس کے اشتعال نے اب بے بسی کی صورت اختیار کر لی تھی۔ دوسرے دن وعدے کے مطابق انسپیکٹر صادق حسین چند سپاہیوں کی معیت میں فتح پور گاؤں پہنچ گیا۔ جہاداد نے اسے اپنے خفیہ ٹھکانے کے بارے میں بتا دیا تھا، اس لیے بنا کسی مشکل کے اس نے وہ جگہ ڈھونڈ لی۔ وہ جگہ کسی ہندو کا چھوڑا ہوا مکان تھی اور قیام پاکستان کے بعد سے لے کر اب تک غیر آباد چلی آ رہی تھی۔ گاؤں کے توہم پرست لوگوں نے اسے آصف زدہ مشہور کر رکھا تھا، اس لیے کوئی شخص اس کے قریب نہیں پھٹکتا تھا۔ اسی توہم پرستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جہاداد نے اس مکان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ انسپیکٹر صادق تیزی سے چلتا ہوا مکان کے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوا تو اس کے ماتحت بھی اس کے پیچھے اندر آ گئے۔ انسپیکٹر نے مکان کی اندرونی حالت پر ایک سرسری نظر ڈالی اور پھر اس واحد کچے کمرے کی طرف بڑھ گیا جس کے متعلق جہاداد نے بتایا تھا۔ کمرہ اندر سے بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ یہ صورتحال چونکا دینے والی تھی، مگر اس نے کمرے کا جائزہ لینا ضروری سمجھا۔ کمرے کی اشیاء میں بان کی ایک چارپائی، مٹی کا ایک گھڑا جس پر سلور کا گلاس بھی اوندھا رکھا تھا، ایک چراغ اور لکڑی کا وہ تختہ تھا جس کے ساتھ دلاور کو باندھا گیا تھا۔ تختے کے ساتھ کٹی ہوئی رسیاں بدستور موجود تھیں۔ تاہم اسے چونکانے کے لیے کمرے کے کچے فرش پر موجود خون کے دھبے کافی تھے۔ چند لمحے جھک کر وہ کمرے کے فرش کو غور سے دیکھتا رہا۔ خون کے علاوہ وہاں قدموں کے آڑے ترچھے نشانات بھی تھے جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہاں کچھ لوگوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ آدھا گھنٹہ وہاں موجود رہنے کے بعد جب اسے کوئی اہم سراغ نہ مل سکا تو وہ ایک سپاہی سے مخاطب ہو کر بولا، جہاداد کا خدشہ ٹھیک تھا، یہاں کوئی اہم واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ جہاداد کے عدم موجودگی سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ ہمیں ملک مراد کو ٹٹولنا ہوگا، دلاور اس کا ایک اہم کارندہ ہے۔ سر، کیوں نہ پہلے جہاداد کا پتہ کر لیا جائے؟ ایک کانسٹیبل نے مشورہ دیا۔ احمقانہ باتیں مت کرو الن، جہاداد کو گھر میں نہیں یہاں ہونا چاہیے تھا، مجھے لگتا اس کے ساتھ کچھ انہونی ہو گئی ہے۔ کانسٹیبل الن ڈانٹ کھا کر تھوڑی کھو جانے لگا۔ اس بیچارے کا پورا نام علی نواز تھا، مگر تھانے میں وہ الن کے نام سے مشہور تھا۔ کن ذہن ہونے کی وجہ سے اکثر اسے ڈانٹ پڑتی رہتی تھی۔ وہ حت المقدور
خود کو بولنے سے باز رکھتا تھا کیونکہ اپنی 6 سالہ ملازمت کے دوران اس نے آج تک کوئی بھی عقل کی بات نہیں کی تھی۔ انسپیکٹر مکان سے نکلا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ ملک کی حویلی کی طرف چل دیا۔ گاؤں کے لوگ پولیس والوں کو متحیر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کیونکہ وہاں پولیس برسوں میں کبھی کبھاری نظر آیا کرتی تھی، اور وہ بھی چوری، قتل یا ڈکیتی جیسا کوئی اہم وقوع ظہور پذیر ہونے کے بعد۔ گاؤں کے لوگ اس تازہ واقعے سے بے خبر تھے، اس لیے ان کا حیران ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ پولیس کو دیکھ کر ملک مراد کا ماتھا ٹھنکا، مگر وہ ایک عیار شخص تھا۔ جلدی اس نے اپنے اضطراب پہ قابو پا لیا اور پھر خوشامدی انداز میں پولیس والوں کا استقبال کرنے لگا۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے اپنے شاندار ڈرائنگ روم میں انہیں بٹھایا اور ایک ملازم سے چائے اور دیگر لوازمات لانے کو کہا۔ ملک صاحب، ہم ناشتہ کر چکے ہیں، اس لیے تکلف مت کریں، ہم اپنی ڈیوٹی انجام دینے کو آئے ہیں۔ فرمائیے جناب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ دلاور کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا اس نے کوئی جرم کیا ہے؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو بتائیں، میں اس کی کھال ادھیڑ دوں گا۔ ملک صاحب، کھال ادھیڑنے کے لیے قانون موجود ہے، آپ بس اسے میرے سامنے پیش کر دیں، میں جانوں اور میرا کام۔ وہ اگر یہاں ہوتا تو ضرور پیش کر دیتا، اسے شہر گئے ہوئے آج تیسرا دن ہے۔ تاہم آپ بے فکر رہیں، جو ہی وہ واپس آئے گا میں اسے خود لے کر تھانے پہنچ جاؤں گا۔ بس آپ اتنا بتا دیں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ ملک صاحب، قانون کو چکر دینے کی کوشش نہ کریں، میں جانتا ہوں کہ وہ یہیں کہیں چھپا ہوا ہے، بہتر ہوگا کہ آپ قانون سے تعاون کریں۔ انسپیکٹر صاحب، میں ایک ذمہ دار شہری ہوں، مجھے آپ کے سامنے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بلا وجہ مشکوک ہو رہے ہیں، حالانکہ میں نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ دلاور اگر یہاں ہوتا تو ابھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا، مگر افسوس کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ اسی دوران ملازم چائے کے ساتھ دیگر لوازمات لے کر پہنچ گیا اور وقتی طور پر ان کی گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ملازم نے ان کے سامنے میز پر بسکٹ، کیک اور مٹھائی کی پلیٹیں سجانے کے بعد پیالیوں میں چائے ڈالی اور ملک کی اجازت پا کر رخصت ہو گیا۔ بسم اللہ کیجیے، باتیں تو چلتی رہیں گی مگر پیٹ پوجا بھی ضروری ہے۔ ملک صاحب، معاملہ بہت گمبھیر ہے، بہتر ہوگا کہ آپ اس فوجی نوجوان کے کسی معاملے میں ٹانگ نہ اڑائیں۔ انسپیکٹر صادق گرم گرم چائے کی ایک چسکی لیتے ہوئے بولا، کیا آپ قاسم علی کے بیٹے جہانداد کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، اس نے 3 آدمیوں کے خلاف پرچہ درج کرایا ہے، جن میں ایک آپ کا بھانجا افضل ہے اور دوسرا دلاور۔ اور تیسرا کون ہے؟ اس نے بےتابانہ انداز میں پوچھا۔ مشہور ڈاکو سانول، اور مزید یہ کہ انہوں نے یہ سب کچھ آپ کے اماں پر کیا ہے۔ اور آپ اس احمق فوجی کی باتوں میں آ گئے؟ کیا میں آپ کو مجرم نظر آتا ہوں؟ کیا میرا تعلق ڈاکوؤں سے ہو سکتا ہے؟ جب تک میں دلاور سے نہیں مل لیتا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کی گواہی پر میں افضل اور سانول کو گرفتار کروں گا۔ انسپیکٹر صاحب، جہانداد نے دروغگوئی سے کام لیا ہے، میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ اس مکار کی باتوں میں نہ آئیں، آپ اس سے قانونی طریقے کے ساتھ پیش آئیں اور اسے سمجھانے کی کوشش کریں کہ عزت دار لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ دلاور کی طرح وہ بھی غائب ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے گھر میں نہیں ہے کیا؟ پرچہ کٹوانے کے بعد خود ہی منظر سے غائب ہو گیا؟ ہو سکتا ہے دلاور کی طرح اسے بھی آپ نے کہیں غائب کرا دیا ہو، ورنہ تو اس اور حاکم علی کو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا۔ بھائی، آپ عجیب بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ دلاور 3 دن قبل شہر جا چکا ہے، مگر آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا، الٹا آپ مجھ پر جہانداد کو غائب کرنے کا بھی الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ آپ کو سب سے پہلے جہانداد اور حاکم علی کو تلاش کرنا چاہیے تھا۔ میں انہیں تلاش کر لوں گا، وہ چاچا بھتیجا جہاں کہیں بھی ہوئے مجھے مل جائیں گے۔ تاہم آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کبھی کوشش نہ کرنا، ورنہ آپ مجھے میرے ہی گھر میں دھمکی دے رہے ہیں۔ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میری پہنچ کہاں تک ہے۔ مجھے آپ کی پہنچ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، فی الحال میں جہانداد اور حاکم علی کے گھر جا رہا ہوں، اگر وہ دونوں مجھے وہاں مل گئے تو ٹھیک، ورنہ آپ مشکوک ٹھہریں گے، ہو سکتا ہے ان کے اہل خانہ بھی آپ پر شک کا اظہار کریں۔ جائیے جائیے انسپیکٹر صاحب، اس وقت آپ اونچا اڑ رہے ہیں، جب دھڑام سے نیچے گریں گے نا تب معلوم ہوگا کہ بس اس سے آگے ایک لفظ مت کہنا، ورنہ میں تمہیں ایک باورتی انسپیکٹر کو دھمکانے کے جرم میں گرفتار کر لوں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے ماتحتوں کو چلنے کا اشارہ کیا اور پھر خدا حافظ کہے بغیر رخصت ہو گیا۔ حویلی سے نکلنے کے بعد وہ سیدھا قاسم علی کے گھر پہنچا، مگر وہاں جا کر اسے مایوسی ہی ہوئی۔ گھر میں صرف پریشان حال خواتین تھیں اور قاسم علی صبح سے بیٹے اور بھائی کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ اس نے گھر کی عورتوں سے چند سوالات کیے اور پھر انہیں تسلیاں دیتے ہوئے واپس تھانے کی طرف روانہ ہو گیا۔